الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. مولانا ساتھیوں، پچھلے کچھ دنوں سے میں فیس بک کے اوپر اسپیشلی چند دوستوں کے کمنٹس اسٹیٹس دیکھ رہا ہوں. معذرت کے ساتھ دل دکھتا ہے جو لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف شاید اس وجہ سے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، یا کچھ حسد کی وجہ سے. معذرت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں حسد کی وجہ سے کچھ جو ہیں وہ اس حکمت عملی کو سمجھ نہیں پا رہے جس کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں. میں آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور کچھ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، کچھ حسد کر رہے ہیں. علماء اہل سنت کا اتحاد اتنا ضروری ہے. جو سیاست کر رہے ہیں، کون اس کا لیڈر ہے، کس کو لیڈر ہونا چاہیے، رہنما جو ہیں ان کے کام کیا ہیں، رہنمائی کس طرح کرنی چاہیے، رہنما کے لیے اصول کیا ہیں، ان چیزوں کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. ان چیزوں کے متعلق آ کے کوئی بات نہیں کرتا، ان چیزوں کو کوئی اسٹیٹس نہیں ڈالتا. بلکہ معذرت کے ساتھ میں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر دیکھ رہا ہوں، لوگوں کا فوکس ہے. اور آج مجھے اس موضوع کے اوپر جاہل کو بولنا پڑ رہا ہے. اکثریت جو کچھ نہیں کر پاتے وہ کرنے والوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ سمجھتے ہیں بات کو، وہ تنقید کرنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں. جی ہاں، میری مراد مدنی چینل پہ تنقید کرنے والے تھے اور دعوت اسلامی پہ تنقید کرنے والے تھے. آج تو حد ہی ہو گئی کہ ایک صاحب نے، میں ایک اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، ہمارے بڑے قابل عزت قابل قدر احترام عالم ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹس ڈالا سیاست کے متعلق، غیر سیاسی ہونے کے متعلق. تو انہوں نے بھی کہا، ویسے انہوں نے سیاست کے متعلق وہاں پر ایک نے آگے پوچھ لیا کہ غیر سیاسی ہونا ایک تانا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک تنقید برائے تنقید، کیونکہ غیر سیاسی ہونا سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے. تو میں نے پہلے کہا کہ میں ایک جاہل انسان ہوں اور کم عقل ہوں، مگر کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں شاید آپ بھی اس کو فالو کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فلسفے کو سمجھا جائے کہ یہ تحریک غیر سیاسی تھی. اگر یہ تحریک سیاسی ہو جائے، اس کے ساتھ اتنے لوگ وابستہ نہیں. میں اس تحریک کا حصہ ہوں بھی اور نہیں ہوں. الحمدللہ ہر دم امیر اہل سنت کے نظر کرم کے ہم تلاشی رہتے ہیں. ان کی رہنمائی ہر شعبہ کے اندر جو ہے وہ مل رہی ہے. امیر اہل سنت کا فیض ہے کہ ہر شعبے سے ہمیں اسلام کے متعلق جو احکامات ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں. یہ بتائیے ہماری کون سی ایسی تنظیم ہے جو اس طریقے سے اسلام کو لوگوں تک پھیلا رہی ہے؟
کون سی ایسی تنظیم ہے جو اس پلیٹ فارم سے اختلاف کرے اور اپنا ایک ایسا نظام ہمیں دکھا دے کہ یہ سب کچھ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ آج کا دور امنی جہاد کا ہے، آج کا دور تحریک پاکستان کی طرح علماء اور مشائخ کو باہر نکلنے کا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک غیر سیاسی تنظیم بن کے بیٹھے ہیں. میں سمپلی ایک بات اگر کہوں، وہ نقصہ میرے ذہن میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن شاید وہ اسی طرح سے ہو کہ شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات. دعوت اسلامی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم میں آپ کو کسی کام سے جو جائز ہے کبھی نہیں کرتا. نہ ڈاکٹرز کو ڈاکٹری سے، نہ انجینئرز کو انجینئرنگ سے، نہ صحافیوں کو صحافت سے، بزنس مین کو بزنس سے کبھی نہیں روکا، بلکہ ان کو اسلام کے تابع رکھتے ہوئے جو اصول ہیں ان پر چلنے کی تربیت دی باقاعدہ مدنی مذاکرات میں. اور پھر اب یہ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ چلتے چلتے، وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مدنی چینل کا اجرا ہوا، اب مجلہ فیضان مدینہ کا اجرا ہوا. تو مدارس ہیں، اسکولز ہیں، مزید شاخیں ہیں، جیلوں میں کام ہوتا ہے، کورٹ میں کام ہوتا ہے، کالجز میں کام ہوتا ہے. جہاں جہاں پہ تبلیغ کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں جہاں پر اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، دعوت اسلامی کے مراکز کے اندر وہ سارے معاملات جو ہیں ان کی ترکیب بنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ سیاست میں کیوں نہیں سر؟ پھر وہی بات کہ اگر دعوت اسلامی سیاسی پارٹی بن جائے تو کیا یہ سارے کام کر سکیں؟ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، دعوت اسلامی مولوی بنا رہی ہے، دعوت اسلامی مولوی بنا رہی ہے. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ ہیں، کتنے انجینئرز، کتنے آفیسرز، وکلاء، پروفیسرز، اور یہ سب لوگ جب با امامہ داڑھی زلفوں کے ساتھ اپنے اپنے جو ان کے دفاتر ہیں، جو ان کے مراکز ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں اور ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، تو ایک نیک نامی ملتی ہے، تو کس کھاتے میں جائے گی؟ اگر آپ ایک سیاسی تنظیم بن جائیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنے والے جو دعوت اسلامی کے شروع سے تنقید کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کی معرفت کر رہے ہیں، بد مذہب، وہ سب سے پہلے ہمارے ان ساتھیوں کو جو ہم جیسے ہیں، جو دعوت اسلامی کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے، دعوت اسلامی اس طریقے سے کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی اس طریقے سے مدنی چینل کے ذریعے سے اسلام پھیلا رہی ہے، دعوت اسلامی اس طریقے سے کام کر رہی ہے. ان سب کو وہ کہنے دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں. حفاظت مسلک کی، حفاظت مذہب کی، حفاظت عشق رسول کی، حفاظت پیغام رضا کی، اور غیر سیاسی ہو کر رہی ہے. آپ سے کچھ مدد اگر طلب کرتی ہے تو وہ یہ کہ آپ یا تو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں یا اس کے حمایتی بنے، اس کے مددگار بنے. غیر سیاسی لفظ کو دعوت اسلامی کے لیے تانا نہ بنائیں. اگر میں اب آپ کو گنوانا شروع کروں، اس غیر سیاسی تنظیم نے اس وقت تک ہم کو پاکستان کے اندر کیا کیا دیا ہے، اسے بہت زیادہ وقت ہے. نتیجہ سے دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. سنی تحریک ہم کا سیاسی نہیں ہے نا، سنی تحریک اہل سنت کا سیاسی نہیں ہے. تو اس کے جو بانی ہیں ذرا ان کی ہسٹری پڑھ لیجیے کہ شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو
یہ درد کہاں سے ملا اور وہ کون تھے، کہاں تھے؟ غازی ممتاز حسین قادری شہید، یہ عشق رسول، یہ تڑپ، یہ کہاں سے ملی؟ یہ ضرور دیکھ لیجیے۔ غازی تنویر حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ، تڑپ کہاں سے ملی؟ ممتاز قادری سے کیسا رشتہ تھا؟ حضرت علامہ مولانا خادم حسین مفتی خادم حسین رضوی صاحب سے ان کا کیسا پیار ہے؟ دعوت اسلامی علماء کو سر کا تاج بنانے کا حکم دیتی ہے، تنقید کرنے والوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں دی جاتی، کہا جاتا ہے اپنا کام کرتے جاؤ، تنقید کرنے والوں کو اپنے کام سے جواب دو۔ لیکن میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ہمارے وہ لوگ، وہ ساتھی جن کو دعوت اسلامی کے کیے ہوئے کام کو کیش کرنا چاہیے، وہ خود ہی دعوت اسلامی کے اوپر تنقید کی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ اس کو کیش نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو بڑے بڑے پیجز ہیں یا جو بڑے ایکٹیو انڈیویژولز ہیں، ان میں سے اکثریت یا دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ ہے، یہ دعوت اسلامی کے محبین ہیں، دعوت اسلامی کے مشن کو فالو کرنے والے ہیں، وہ با امامہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کم سے کم دعوت اسلامی کو تنقید نہ کرنے والے ہیں اور اس سارے کام کو سمجھ کے آگے چلتے ہیں۔ مجھے پھر سے اپنی پہلی بات پہ اگر میں آؤں، مجھے کہا جاتا ہے کہ تحریک پاکستان میں جس طریقے سے علماء اور مشاہد باہر نکلے تھے، آج وہ دور آنا چاہیے۔ تو حضور، یہ چند الفاظ ان دوستوں کے لیے کہ آپ تحریک پاکستان کا ایک دفعہ پھر سے ذرا مطالعہ کیجیے۔ علماء اور مشائخ بے شک پاکستان کی حمایت میں آئے، بھرپور کردار ادا کیا، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ، مگر ایک بات اور یاد رکھیں، جہاں پر پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر صاحب آف منکی شریف، پیر صاحب سرحد سے تھے، مجھے نام ان کا اسکپ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے مولانا شاہ احمد مناری صاحب کے والد صاحب شاہ علیم الدین صدیقی صاحب اور دیگر علماء کرام جو قائد اعظم کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بریلوی شریف کی جو مین ہماری خانقاہ ہے، مین ہمارا جو مرکز ہے، اس پہ یہ تنقید نہیں کی کہ اعلیٰ حضرت کے جو گدی نشین ہیں وہ ہمارے جلسے میں نہیں آ رہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ کیا وہ پاکستان کے مخالف تھے؟ کیا وہ تحریک پاکستان کے مخالف تھے؟ کیا وہ سیاست نہیں کر سکتے تھے؟ جتنے ان کے مریدین اور محبین ہیں، کیا وہ پوری ایک سیاسی جماعت لے کر نہیں چل سکتے تھے؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پیر صاحب اور گولڈا شریف، پیر محل علی شاہ صاحب کی جو خانقاہ ہے، وہاں سے اس وقت میرا خیال ہے باپو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ وہاں پر تھے، محبین کو یہ حکم دیا کہ وہ اس تحریک میں شامل ہوں، لیکن کیا آپ یہ کہیں پر مجھے دکھا سکیں گے کہ یہ کہا گیا ہو کہ جی پیر صاحب خود وہاں پر شامل نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کے مخالف ہیں؟ دو طرح کے ونگس ہیں، ہر عملی جہاد کے اندر دو طرح کے ونگس ہوتے ہیں، ایک تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ایک عمل کرنے والے۔ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ عمل کرنے والے بنا کے آتے ہیں، خانقاہیں جو ہیں یہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں، دعوت اسلامی کے محبین ہیں، یہ علماء اہل سنت کی عزت کرنے والے بنائے جاتے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر عشق رسول اور حدیث رسول کے ذریعے سے یہ چیز آپ کو پہنچائی جاتی ہے کہ علماء
کا احترام کرنا ہے، ان سے بحث نہیں کرنی، ان سے آپ نے ان پہ تنقید نہیں کرنی. جب ایک ونگ ایسا آپ کو تیار کر کے دیا جا رہا ہے تو آپ اس ونگ کو یوٹیلائز کریں، اس کو استعمال کریں، نہ کہ آپ اس ونگ کو جو ہے تنقید کر کے، ان کو تانا تشن کر کے ان کو اپنے آپ سے پیدا کرنے کی کوشش کریں. مجھے آج یہ بتائیے کہ کس لیڈر کے پیچھے میں چلوں؟ میں اگر سیاست میں اترتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پلیٹ فارم پر اگر آتا ہوں، میں کس کے پیچھے چلوں؟ کیا میں حضرت علامہ مولانا اعظم جلالی قدس برکاتہ العالیہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں؟ میں علامہ مفتی ہارون حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ کھڑا ہوں؟ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ مجھے بتائیے. میں سنی طریق کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں، سرور اجاز قادری صاحب کے ساتھ. میں اہل سنت والجماعت شاہ عبد الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے جو اس کو لے کے چلتے ہیں ان کے ساتھ چلوں؟ میں شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ چلوں؟ میں ابو الخیر گروپ کے ساتھ چلوں؟ میں نیازی گروپ کے ساتھ چلوں؟ میں کس کے ساتھ چلوں؟ ہمیں بتایا جائے کہ آئیے ایک سیاسی لیڈر بنیے، اس کو رہنما بنائیے، اس کے نیچے کیبنٹ انتظامیہ دیجیے. ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کس کے نیچے چلے؟ غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا. جب انقلاب آنے کا وقت آیا تو وہ اس انقلابی تحریک کو لے کے چلنے والوں کے درمیان اسی طرح ٹانگیں کھینچنے والوں نے اتنی دوری پیدا کر دی کہ آج آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈر کون ہیں. دونوں طرف سے لوگ جو ہیں، جو ان کے عاشق ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تانا تشن کرنا شروع کر گئے. آپ نے تحریک کو ہیک کرنے کی کوشش کی، نہیں آپ نے تحریک کو ہیک کرنے کی کوشش کی. اس طریقے سے آگے اور پھر جو لوگ آپ لوگوں کو اتحاد کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کے اوپر تانا تشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جیسے جو اپنے آپ کو ان آج کی سیاسی جماعتوں سے دور کر کے یہ فوکس کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنی اس جماعت کو ووٹ دینا ہے 2018 میں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جماعت کس کروٹ بیٹھے گی، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کہ ہم اس کو دیکھیں. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے، وہ اپنی سنی اتحاد کونسل لے کے علیحدہ کھڑے ہیں. ان کو کیا کہیں؟ انس نورانی ایک طرف کھڑے ہیں، ابو الخیر ایک طرف ہے. ہمیں بتائیے ہم کس لیڈر کو فالو کریں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس یہ ویژن تو ہے، ایک امیر کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی ٹانگ کھینچنی ہے، فلاں کی ٹانگ کھینچنی ہے، نہیں وہ لیڈر ٹھیک نہیں ہے، وہ لیڈر. کیونکہ ان کا کہنا ہے ہر سنی عالم ہمارے سر کا تاج ہے، عزت کرنی ہے. اب دعوت اسلامی کیا ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ بیک پہ لے جائیں تو دعوت اسلامی کے سیاسی فائدے کیا آپ کو ہو سکتے ہیں. میں ان پہ اگر دو لفظ بولوں تو صرف یہ دیکھ لیجیے اس پچھلے چند ماہ کے اندر کون سی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جو فیضان مدینہ حاضری نہیں دینے گیا. ہر ایک سے اپنا اپنا اختلاف ہے. میں کسی سیاسی جماعت کو ابھی تک پراپر نہیں، بلکہ میں بالکل کسی سیاسی جماعت کو نہیں مانتا. کیا نواز شریف فیضان نون لیگ والے جو ہیں وہ فیضان مدینہ نہیں گئے؟ بلاول پیپلز پارٹی والے نہیں گئے؟ کیا ایم کیو والے نہیں گئے؟ کیا عمران خان، یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ نہیں آیا؟ کیا مصطفیٰ کمال نہیں گئے؟ عشرت العباد نہیں گئے؟ کون نہیں گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی ایک نمائندہ جماعت ہے، اور یہ اگر اپنا سیاسی وزن کسی طرف پہ رکھ دے گی تو یہ کتنا وزن ہوگا. ابھی میں نے
ایک بھائی کی تحریر پڑھی اور بہت مجھے اچھی لگی، بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر سیاسی اپنی ووٹ بینک جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے لکھا تھا کہ کیا جو پوری دنیا میں دعوت اسلامی جو 100+ ممالک میں کام کر رہی ہے اس کی کابینات کو چلانے والے عمران اتاری جو نگرانی شورا ہیں، کیا وہ اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا حاجی حبیب اتاری، حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ، کیا وہ کی سیاسی عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کیا حاجی اظہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ، کیا ان کو ان چیزوں کا علم نہیں؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف پارلیمنٹس کے اندر، مختلف وکلاء کے بار کے اندر، ججوں کے سامنے، ہاسپٹلس کے اندر بڑے بڑے اجتماعات میں، اور حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ نگرانی شورا جو ہیں وہ پوری دنیا میں کہاں کہاں پر انہوں نے بیانات نہیں فرمائے اور کہاں کہاں پہ لوگوں سے ملاقات نہیں کی، کیا ان کو نہیں پتا؟ لیکن وہ ان کے آنے کو بھی اصلاحی پہلو میں ان کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھتے ہیں، ان کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھتے ہیں، ان کو بھی دین کی دعوت پیش کرتے ہیں. آپ لوگ تنقید برائے تنقید کے اوپر ہیں. میں ان کو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ پوچھیں کہ غیر سیاسی کیوں ہیں، غیر سیاسی کیوں ہیں، آپ یہ کریں کہ جو یونٹ، جو بیرک، جو بریگیڈ بن کے آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ ان کو ویلکم کریں. جو علماء جامعۃ المدینہ سے پڑھ کے آتے ہیں، جو طلباء مدرسۃ المدینہ سے پڑھ کے آتے ہیں، ان سے محبت کے ساتھ ملیں، ان کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ ملائیں. کیا یہ آپ کی پاور نہیں بنیں گے؟ ان کو سکھائے یہ جا رہا ہے کہ علماء کا اتنا احترام کریں کہ وہ آپ کے سر کے تاج ہیں. اگر آپ ان سے پیار سے بات کریں، اگر آپ ان پر تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، تو کیا وہ آپ کی دست و بازو نہیں بنیں گے؟ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی تحریک آج کے بعد تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر خلوص نہ ہو. مجھے آپ، میں پھر اپنے پرانے پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں، مجھے ایک لیڈر دے دیجیے، ایک لیڈر فراہم کیجیے جس کو آپ آگے کھڑا کریں. ہم نے مولانا جلالی صاحب کو آگے کیا، ہم بڑے خوش تھے کہ مولانا آصف جلالی صاحب کو، آصف اشرف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کو آگے کیا ہے. اب یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے تحت لبیک یا رسول اللہ جو ہے تحریک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیاسی طور پر آئے گی. اسی کے اندر سنی تحریک بھی ہوگی، اسی کے اندر ساری تحریکیں ہوں گی. یہ اکٹھا ہو کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کریں گے. انشاءاللہ 2018 میں اگر ساری سیٹیں نہیں، حکومت نہیں بنا سکتے، لیکن کم سے کم اتنی تعداد میں تو ہوں گے کہ وہاں پر جا کے کچھ بات کر سکیں. لیکن جو سیاسی صورتحال، جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال اب سامنے آ رہی ہے، آپ ہمیں بتائیے ہم کس کو لیڈر کریں؟ مجھے ان علماء کی نیت پر معذاللہ کوئی شک نہیں ہے، میں ان کی نیتوں پر شک قطعاً نہیں کرتا، مگر جو ان کے ساتھ ہیں کچھ، وہ جب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو واقعی غازی کے خون سے انقلاب آ گیا، انہوں نے تو نوجوانان اہل سنت کو، انہوں نے تو علماء اہل سنت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے تو جو سرور سنی ہیں ان کو اٹھانا شروع کر دیا، انہوں نے تو ہر ایک کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا. انہوں نے ان دونوں کو ہی زیادہ کرنا شروع کیا اور معذرت کے ساتھ وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے. یہ آپ سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ہی دیکھ لیجیے. دوسری بات، ہر کوئی جاہ کا طالب بنتا جا رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا
کچھ ایسے لوگ جن کی شاید اپنی بصیرت کوئی بھی نہیں، اور وہ علماء کی بصیرت کو استعمال کرنے کی بجائے، ان کے تابع آنے کی بجائے، وہ اپنی عقل میں بہت سی تشبیہات پیدا کر کے وہ لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں۔ میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء سے ملاقات رکھیں، صحیح العقیدہ علماء کے پاس بیٹھیں اور دیکھیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری مادر علمی گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری ہائی اسکول سیالکوٹ میں ایک دیوار کے اوپر ایک تختی لگی، شاید اب بھی موجود ہو، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر ادب کیا جائے تو بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر ادب ہی نہ کیا جائے اور ہر ایک کے اوپر صرف تنقید اور تشنا، کیا کہوں میں یہاں پر، ہر ایک کے اوپر صرف تیر ہی چلائے جائیں، تانا دشمن کیا جائے، پھر شاید کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنے دشمن ہی پیدا کریں گے۔ بسا اوقات ایسی ایسی باتیں پڑھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی وہ بندہ سامنے ہو، اس بندے کو سامنے بٹھا کے اس کو مطلب پوری طرح سے اس کو جھنجھوڑا جائے کہ یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ لیکن پھر دعوت اسلامی ہمیں اجازت نہیں دیتی، اور مبلغین کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم جیسے جو ہیں وہ کس لحاظ کے اوپر کام کریں۔ ہم الحمدللہ دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اس کو دعوت اسلامی والا کہتے بھی ہیں، لیکن ہم اس طرح سے باعمل نہیں ہیں، ہم اس طرح سے دعوت اسلامی میں ان ورکنگ نہیں ہیں۔ لیکن جو درد اس دعوت اسلامی نے کیا ہے اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جو عشق و محبت کے امام کے ساتھ ہمیں انٹروڈیوس کروایا ہے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ وہ دعوت اسلامی نے کروایا ہے، اور جو پاکستان سے ہماری رگوں کے اندر محبت اپنے والدین سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو مزید نکھارا ہے اس دعوت اسلامی نے، اور ہمارے جو علماء کے ساتھ ریلیشن بنائے ہیں دعوت اسلامی نے، وہ کسی طور بھی کم نہیں ہو سکتے۔ ہم ہر عالم دین کا، ہر سنی عالم کا، ہر حق عالم کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، مگر دل اس وقت دکھتا ہے جب تنقید کرنے والے جیلسی میں آ کے، یا شاید کسی غلط فہمی میں آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ، ہماری سیاست جو ہے اس میں سب سے بڑی کمی ہی یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ تو بھائی، ہر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر جنگ کے اندر ہر فوج کو دو حصوں میں یا اس سے بھی زیادہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تھنک ٹینک ہے، ایک ریڈار والا ایک یونٹ ہے، ایک بمبارڈمنٹ کا یونٹ ہے، ایک پس جو پیچھے ہیں ان کا یونٹ ہے، جو آگے والوں کو جو اسلحہ ہے وہ پہنچا رہے ہیں، کچھ آگے جو ٹینکس کے ساتھ ہیں، کچھ فضائی ہیں، کچھ آبی ہیں۔ ایک پوری فوج جو ہے وہ مختلف کمانوں کے اوپر ہے، مختلف یونٹس ہیں، اور ہر یونٹ جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑا نہیں ہے، ہر یونٹ جو ہے وہ عملی طور پر آپ کو سامنے نظر نہیں آتا۔ وہ کرنلز، وہ میجرز، وہ جو آبزرورز ہیں، جو اپنے
شاید کسی ایک آفس کے اندر بیٹھ کے کسی ایک مورچے کے اندر بیٹھ کے شاید اپنے سامنے نقشے پھیلا کے اور وہ نشانات لگا کے اپنی فوج کے لیے ٹارگیٹس بنا رہے ہیں، یا وہ اپنے فوج کے لیے وہاں سے کمک کے لیے رستے بنا رہے ہیں، کیا وہ عملی جہاد میں نہیں ہے؟ کیا آپ کی نظر کے اندر وہ ٹرینرز جو میدان جنگ کے لیے ٹریننگ دے کے فوجیوں کو لے کے آ رہے ہیں، کیا وہ آپ کی نظر میں میدان عمل میں جہاد نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو آپ کے ٹینک اور آپ کی توپ، آپ کی توپ گاڑی، آپ کی بختر بند گاڑی وغیرہ کے لیے پیٹرول کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، وہ کے سامنے نہیں ہیں، وہ پیچھے ہیں، تو کیا وہ عملی جہاد میں نہیں ہے؟ کیا انجینئرنگ ونگ جو ہے، جو آپ کے اسلحے کو چیک کر رہا ہے، جو بنا رہا ہے، کیا وہ عملی جہاد میں نہیں ہے؟ کیا وہ ٹینک کے اندر جا کے جو ٹینک کی باڈی کو چیک کر کے، اس کے انجن کو چیک کر کے، اس کی گن کو چیک کر کے، وہ اس ٹینک کو اوکے کر کے اس فیکٹری سے یا اس ریپیئرنگ سینٹر سے باہر بھیج رہا ہے، کیا وہ عملی جہاد میں نہیں ہے؟ کیا صرف وہ عملی جہاد میں ہے جو گن لے کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہے؟ بے شک وہ سب سے آگے کھڑا ہے، لیکن اس کے آگے کھڑے ہونے کے پیچھے یہ ساری قوتیں شامل ہیں جو وہاں پر بیٹھ کے اس کے لیے نقشہ بینی کر کے اس کے لیے ٹارگٹ بنا رہا ہے، وہ جو اس ٹارگٹ کے اوپر اسلحہ پہنچا رہا ہے، وہ جو پہنچانے کے لیے وہ اسلحہ بنا رہا ہے، وہ جو اسلحہ بنانے کے لیے آپ کو وہ چیزیں پہنچا رہا ہے، وہ اسلحے کا مٹیریل پہنچا رہا ہے، وہ یہ سارے مل کے اس جہاد کا حصہ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اگر وہ اسی نیت سے کر رہا ہے۔ اب دعوت اسلامی جو ہے، کیا یہ مذہب کی، کیا یہ اسلام کی، کیا یہ سنیت کی خدمت نہیں کر رہی؟ کیا یہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں؟ دعوت اسلامی مظاہروں میں نہیں نکلتی، دعوت اسلامی میں ممتاز کا بھی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ اپنے چینل کو کیوں نہیں دکھایا، اور یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا؟ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کو دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پیمرا کی نوٹسز تھے۔ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے وضاحت نہیں ہے، یہ ہم لوگ جو میڈیا وغیرہ کو جانتے ہیں یا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ آپ کو سب لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن صرف اگر تنقید برائے تنقید کے اوپر کام کریں تو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے اور لاکھوں کروڑوں کی امداد کے ساتھ جو ایک چینل دین کی خدمت کے لیے چلایا گیا ہے، اگر وہ جذبات میں آ کر معاملے کو اگر لے بھی لیتا، گو کہ وہ دینی چینل ہے، اس کے اوپر آج تک کوئی ایسی ایکٹیویٹی میرا نہیں خیال کہ دکھائی گئی ہے، میری نظر سے کم نہیں ملی، لیکن اگر وہ ایسا کر بھی دیتے اور یہ ساری کی ساری محنت جو اس چینل کو بنانے کے لیے کی گئی، جو چلا رہی ہیں، دوسری طاقتیں تو چاہتی ہی ہیں کہ نہیں بند ہو جائے، اور ان کو ایک موقع دے دیا جاتا، اور پیمرا جیسا آج کل ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، تو وہ جسٹ ایک سگنیچر کے اندر پوری محنت ضائع کر دی جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ یہ چاہتے تھے؟ تنقید کرنے والے تو شاید ہاں کہہ دیں کہ جی دکھا دیتے، عشق کا یہ زور تھا، یہ تھا، وہ تھا، لیکن میرا خیال میں یہ جتنا بھی آپ نے وائس صاحب کا جنازہ نیٹ پہ دیکھا، ان میں اکثریتی کام جو ہے وہ الحمدللہ اتاریوں نے ہی کیا۔ وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیے، فیس بک پہ کیے، دیگر جتنے چینل اس وقت لائیو ان کو اویلیبل تھے، جو ان کی سائٹس کے ان کے تھرو کیے گئے۔ ان سے تنقید کی جاتی ہے دعوت اسلامی روڈوں پہ نہیں آتی۔ روڈوں پہ آنے کے لیے جو لوگ موجود ہیں، کیا وہ کم ہیں؟ پہلی بات۔ نمبر دو، پھر وہی بات کہ اگر دعوت اسلامی بھی یہ وہ یونٹ جو اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے، جو اصولوں کے تحت آپ کے لیے ٹارگٹ بنا رہا ہے، علماء تیار کر رہا ہے، حفاظ تیار کر رہا ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ، براڈ مائنڈڈ اور صاحب علم جو علماء ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو وہ سامنے لا رہا ہے۔ کیا آپ جیسے بھی پچھلے دن لاہور کے اندر
बिला वजह दावत इस्लामी के मदरसे के ऊपर रेड कर दी गई। अगर दावत इस्लामी के तरीके से बाहर आज रोडों पर रहने वाले होते तो क्या उनके हक में इतनी आवाज़ उठाई जाती? दावत इस्लामी के ऊपर बुख्तानात इतने लगाए जाते हैं कि जी ये अपने लिए रोड पे आते हैं। कभी आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल हो गए हैं दावत इस्लामी के साथ। मैं अपने बचपन से ही, लड़कपन से ही दावत इस्लामी से रिलेट रहा हूँ। मैंने आज तक दावत इस्लामी की तरफ से स्वाए जुलूस मिलाद के कोई रैली, कोई एहतजाजी जुलूस, कोई एहतजाजी धरना वगैरह नहीं देखा, ना ही इसकी इजाज़त है। बल्कि यहाँ तक है कि अमीर अहले सुन्नत ने ये फरमाया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई आपको जो है आपकी जान पर हमला कर देता है तो उसके लिए भी क्या हुक्म है वो आप अमीर अहले सुन्नत का वसीयतनामा कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ आपको तैयार करके देने वाली फैक्ट्री है, वो आपको उलमा, आपको दानिश्वर, इस्लामिक थिंकर्स वो बना के दे रही है, आप उस फैक्ट्री के खिलाफ शुरू हो गए। वजह ये है कि आप खुद शायद वो इतना नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ लोग उन लोगों को देख के तनकीद करना शुरू कर देते जो तनकीद कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि ये लोग तनकीद क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग जेलसी में तनकीद करते हैं, कुछ उन जेलसिस जो तनकीद कर उनकी तनकीद को देख के तनकीद कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा बंदा ये तनकीद कर रहा है तो सही कर रहा होगा। ये नहीं कभी भी देखेंगे कि ये क्यों तनकीद कर रहा है, तो क्या वाकई ये बात तनकीद करने वाली है, या वाकई ये लोग ऐसे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है उस वक्त जब मैं उलमा के मुँह से इस तरह की बातें सुनता हूँ कि जी मदनी चैनल वाले मदनी चैनल देखते रहे, कुछ उनको देखते रहे, काम कौन करेगा? मदनी चैनल काम ही कर रहा है। जितना काम मदनी चैनल कर रहा है, मुझे आप गिनवा दीजिए कौन सी आपकी तंजीम है जितना काम कर रही है। हमें किसी तंजीम से कोई मुखालफत नहीं है, मैं किसी तंजीम को बुरा नहीं करता, सब तंजीमें मेरी अपनी हैं, तमाम सुन्नी तंजीमें मेरी हैं। मैं सिरातुल मुस्तकीम को भी अपनी तंजीम कहता हूँ, मैं अंजुमन तलबा इस्लाम को भी अपनी तंजीम कहता हूँ, मैं जनाब लब्बैक या रसूलुल्लाह मेरी तंजीम है, ये तमाम तंजीमें मेरी हैं, सुन्नी तहरीक मेरी तंजीम है। लेकिन कौन सी तंजीम ऐसी है जो इस तरह से काम करे? बजाय इसके आप इसके दस्तो बाजू बने और यहाँ से आने वाले उलमा को, यहाँ से आने वाले जो तैयार होने वाले जो दोस्त हैं उनको वेलकम करें, उनको अपने साथ मिलाएं, उनको उनसे फ़ायदा हासिल करें। बजाय इसके हम उसको तनकीद करना शुरू कर दें। हर वक्त, हर लहजा मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि मैं ऐसे ऐसे स्टेटस देखता हूँ जिसको मैं अगर पाबंद ना हूँ तो शायद उनके जवाबात इतने दूँ अपनी रफ लैंग्वेज के अंदर, अपनी जाहिलाना लैंग्वेज के अंदर, कि वो स्टेटस डालने वाले जो हैं वो मुझे ब्लॉक कर दें। मगर हम पाबंद हो जाते हैं कि जब अमीर अहले सुन्नत ने इन चीज़ों से मना कर दिया है और सिर्फ काम 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 की तरफ, और वहाँ से कोई इस किस्म की तनकीद का जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। हमारे पास अल्फाज जो हैं वो यही रह जाते हैं जो अभी तक मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा हमारे पास अल्फाज नहीं रहते। क्या तब ये लोग बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे कि जब वहाँ से एक पूरी बुक बन के उनके तमाम सवालों का जवाब आ जाए, और उन तमाम, मैं अपने यकीन से कहता हूँ कि अगर कभी ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ तो फिर ये तनकीद करने वाले वो जब एक एक सफ़ा पलटेंगे तो हर सफ़े में अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी जो वहाँ पर लाइन आउट की जाए। तो फिर मैं इनसे पूछूं कि हाँ जी बताइए कौन सा लीडर आपके में है? मौलाना मुफ्ती अशरफ आसिफ जिलानी साहब एक जय्यद आलिम दीन है, एक मुफक्कर हैं, एक साहिब इल्म शख्सियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी महालफत कितनी की जा रही है, किस किस तरह से उनकी महालफत की जा रही है? सिर्फ
اس لیے کہ وہ اتحاد اہل سنت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ غازی کے خون سے انقلاب آئے گا، وہ اس انقلاب کو لے کے آگے چل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اس عقیدے کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اس بلیف، اس یقین کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو ممتاز قادری اور علماء کا ہے۔ اس بندے کے اوپر اتنی تنقید کی جاتی ہے کہ اب وہ بندہ جس کو کل اپنا قائد بنا کے آگے پیش کیا، آج اس بندے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ امیر المجاہدین جناب مفتی ہارون حسین رضوی صاحب، محمد القاسم مالی، ان کے تھرو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے۔ ان دو جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ میں فیس بک کے اوپر دیکھتا ہوں، میں دیگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ کچھ ناصح بیچارے ایسے بھی ہیں جو بار بار ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائی علماء ہمارے مل جائیں گے، تم لوگ اس طرح نہ لڑو، تمام علماء ایک ہیں، تمام جماعت ایک ہے، مگر کون سنتا ہے؟ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ ہوئی جو صحاب کے دوران، وہ کیوں ہوئی؟ غلط فہمیاں ڈالنے والے کون تھے؟ ان کو آپس میں لڑانے والے کون تھے؟ کیا وہ منافقین نہیں تھے؟ کیا وہ دشمن الدین نہیں تھے؟ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آنکھیں کھولیے، اگر آپ واقعی ہی اس اڑن کے ساتھ ہیں کہ ہمارے سر پہ مخالفین کو بٹھایا جا رہا ہے، ہمارے جہاں پہ ہمارے لوگ ہونے چاہیے، جہاں پر ہمارے ساتھی ہونے چاہیے، جہاں پر اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے، جہاں پر ہمارا جو ایک تشخص ہے وہ بحال ہونا چاہیے، وہاں پر دیگر جو بدعقیدہ ہے، جو قادیانی ہیں یا اسی طرح کے دوسرے ہیں، وہ اپنا سکہ بٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ اڑن رکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اپنی صاف مخال کرنی ہے، تو ان چیزوں کو سوچیے۔ اپنے اندر سے وہ کالی بھیڑیں جو میر جعفر اور میر صادق بن کے ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں اور ہمیں ہمارے ہی بھائیوں کے خلاف، کبھی دعوت اسلامی کے خلاف، کبھی ہارون حسین رضوی صاحب کے خلاف، کبھی جلالی صاحب کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف ہمیں بھڑکا رہے ہیں، ان کو دیکھیے اور ان کالی بھیڑوں کو اپنے سے نکال کے ایک اتحاد بنائیے۔ ہم لوگ، میں اس وقت بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں جو ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فلاں موقع پر ہم اتنی گیدرنگ بنا کے دشمنوں کو یہ بتا دیں گے کہ ہم لوگوں نے ایک ہیں، ہم لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، ہم لوگ غازی صاحب کے ان کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب دو دوست، ایک ہارون حسین رضوی صاحب کے ساتھ اور ایک جلالی صاحب کے ساتھ ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے قائد کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یا کوئی اور اسی طریقے سے دیگر علماء کے ساتھ ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، کیوں نہ ایک دوسرے کی انگلی سے انگلی ملا کے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے، ایک زنجیر بنا کے اس پوری جو اپنی سوسائٹی ہے اس کو اس زنجیر کی لپیٹ میں لے کے ہم اکٹھے ہوں۔ یہ انگلیاں اس طرح کرنے کی بجائے اس طرح کر کے آپس میں جوڑ لو، یہ ہاتھ آپس میں اس طرح جوڑ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صرف تنقید 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 تنقید، صرف اسٹیٹس ڈال دینا، اسٹیٹس ڈالتے جاؤ، اسٹیٹس ڈالتے جاؤ، کر کیا رہے ہو، کر کیا رہا ہے، کر کون رہا ہے، سیاسی کون ہے، غیر سیاسی کون ہے، مدنی چینل دیکھنے والے ہو وہ پھر ان کو دیکھنے والے۔ بھائی یہاں پر جب اتحاد کی ڈسک ڈالو گے نا تو پھر اتحاد کا پروگرام انسٹال ہونا شروع ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ایمان، اس کے بعد اتحاد، اکٹھے ہو گئے، پھر تنظیم، ترتیب، ایک تنظیم بناؤ، ایک
यकमुश्त एक मुट्ठी बनो, ये इत्तेहाद हो गया, लेकिन अभी नहीं, ये इत्तेहाद, ये तंजीम चाहिए। क्योंकि जब तक इस तरह हो कोई भी उखाड़ लेगा, ये देखिए अलहदा करेगा ये, ठीक है, ये अब कौन उखाड़ेगा, ये मिल गए, बंद हो गया, मुट्ठी बनो, तंजीम, ईमान इत्तेहाद तंजीम, ये सुनहरी असूल जो हैं ये सोचने से ताल्लुक़ रखते हैं, समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मेरे जैसा जाहिल आपको इतनी बातें कह सकता है तो आप माशाअल्लाह जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं, जो हमारे मुफक्किरीन हैं, क्या वो इस चीज़ को नहीं समझते? तो बिल्लाह एक दूसरे की टांगें खींचने से और काम करने वालों की टांगें खींचने के बजाय उनको बेदार कीजिए जो काम नहीं कर रहे, उन गैर शरई पीरों को जो के डांस करवा के और जो गले लगा के और जो मुजरे करवा के, इस तरह के मेले ठेले करवा के उलमा को और आवाम को बदनाम भी करते हैं और गुमराह भी करते हैं, उनके खिलाफ उठें और उलमा को एक करें, एक लीडर बनाए, एक लीडरशिप बनाए, उसके तहत चले, एक दूसरे की टांगें ना खींचें। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो लोग नए, जो नौजवान बच्चे, जो लड़के, नौजवान हमारे साथी हमारे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, उनके दिमाग को ना ख़राब करें। वो जब ये देखते हैं कि वो सारे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो कहते छोड़े जी, PDI ठीक है, वो छोड़े जी, नून लीग ठीक है, PP ठीक है, वो फिर उस तरफ जाएंगे, फिर आपके पास कोई नहीं आएगा, फिर बैठे रहिए। हर आलम दीन शाह नूरानी या मौलाना नियाजी या शाह अलीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। हर हमारा आलम दीन हमारे सर का ताज है, लेकिन वो सियासी लीडर नहीं बन सकता। हर आलम दीन सियासी लीडर नहीं बन सकता। हर बंदा थिंकर नहीं बन सकता। जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो करने दें। दावत इस्लामी का काम जो गैर सियासी रह के हो रहा है वो होने दें। आपके पास सियासी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारे सियासी प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करके एक सियासी प्लेटफॉर्म पर आइए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनी थी, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या कर रही है? सुन्नियत का काम भी माजरत के साथ पूरी तरह से नहीं कर रहा। इत्तेहाद के बाद की बात, अपने सुन्नी तहरीक को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक नया इंतशार आया, एक सुन्नी तहरीक, बिलाल कादरी ग्रुप बन गई, एक सरवत इजाज भाई लेके बैठे हुए हैं। अब बताइए, एक तंजीम तो आपसे संभाली नहीं जा रही। ये तो आप लोगों से हो नहीं रहा। इन दोनों को बैठाओ तो भाई तुम्हारे बाप ने ये तंजीम बनाई थी, इसमें आओ, सरवत इजाज के साथ मिल के बैठो। अगर कहीं पर कोई तुम्हारा गिला शिकवा है उसको दूर करो, तो इस तंजीम को बांटने की बजाय इकट्ठा करो, इसकी ताकत बनाओ। ये काम तो आपसे हुआ नहीं। बजाय इसके कि जो टूट रहे हैं उनको जोड़ो, आप तोड़ रहे, मजीद तोड़ रहे, ये भी तोड़ रहे, ये भी ज्यादा करो। मेरी चौधराहट होनी चाहिए, मैं लीडर हूँ जी, मेरी लीडर नहीं है। और खुदारा ना तो दाऊद इस्लामी ने कभी लीडरी का दावा किया है, ना लीडरी की दाऊद इस्लामी की कोई, मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ है। दाऊद इस्लामी का अपना एक माहौल है, जैसे आमतौर पे लोग तंजन भी कहते हैं, मीठा मीठा माहौल है, और ये वाकई बहुत मीठा माहौल है कि इस माहौल में जो बैठता है वो इसका हो जाता है। गाजी तेरे खून से इनकलाब आएगा। गाजी के नाम लेने वाले जो हैं वो गाजी की वसीकत तो पढ़ लें, गाजी की वीडियोस देखें जो गाजी ने वहाँ पर रिकॉर्ड की हैं, उनके अंदर देखें तो सही वो क्या फरमा रहे हैं। जहाँ से जिसके खून से इनकलाब ला रहे हो, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब जहाँ से आया था वहीं तो उंगलियाँ उठा रहे हो। ज़िंदगी का एक ही महवर है, वो इकबाल का वही शेर है जिससे मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तुझे तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या वो कलम तेरे। और ये शेर समझाया तो अमीर अहले सुन्नत दाऊद इस्लामी ने। शायद मेरे अपनी ज़िंदगी में पहला शेर जो ज़ुबानी में याद हुआ था यही था।
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بھی مجھے معذرت کہ میں جو روزانہ اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن یہ شعر میرے گھر سے، میں نے اپنے گھر سے یہ اسکول جب میں گیا تھا تو شاید اس وقت اس سے پہلے سے یہ شعر مجھے آتا یاد ہے. لیکن صحیح سمجھ اس کی جو ہے، اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ اسی ماحول میں آتا ہے. میں نے بڑے بڑے ناطق جو تنقید کرنے والے ہیں ناقدین، ان کو دیکھا وہ تنقید کرتے، لیکن آج وہ سب اس بات کا دم بھرتے ہیں اور یہ اعلان کہتے ہیں کہ ہاں جو یہاں پر ہوتا ہے وہ کہیں پر نہیں. جو یہاں سے اٹھ کے آتے ہیں وہ پھر کہیں پر بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا آپ اتنا فکس رکھتے ہیں اور اس قدر جو اپنے بلیف کے اوپر، اپنے فیتھ کے اوپر پکے ہیں. آخری ایک بات عرض کر کے اس کے بعد پھر میں ضرور چاہوں گا، کافی دیر ہو گئی میں بول رہا ہوں. بہت سے دوست جب جناب اویس رضا قادری کیو ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے تو ظاہر ہے دعوت اسلامی اس وقت چینلز جب نہیں تھی تو نہ ہی اس کی اجازت تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ اس طرح ہو گیا، دعوت اسلامی سے چلے گی یہ وہ. یہ بھائی ایک تنظیم ہے، تنظیم کے اصول ہیں، تنظیم اپنے اصولوں سے ہی چلتی ہے. جو اس سے ہٹے گا اس کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی تم دعوت اسلامی چھوڑ جاؤ، لیکن اس کے پاس جو ذمہ داری ہیں شاید وہ کم کر دی جائیں یا ختم کر دی جائیں. میں نے جو شروع میں اویس بھائی صاحب کی ویڈیوز دیکھی سمجھ نامے کے ساتھ ہی، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی گئی، سادہ گانوں میں آ گئی، کبھی سفید میں، کبھی کالے میں، کبھی براؤن میں. اس طریقے سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اویس قادری جو ہے وہ دعوت اسلامی سے ہٹ گئے، وہ دعوت اسلامی والے نہیں رہے یہ وہ. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو فارورڈ کی جس کے اندر اویس قادری خود فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی میرے باپ کی ہے. امیر اہل سنت سے وہ اتنی عقیدت رکھتے ہیں، اس جملے سے ختم ہو جاتی ہے ساری بات. تو صرف تنقید اور حقیقت سے ناشنائی یہ بہت بڑا المیہ ہے. آخر میں یہی کہوں گا، بار بار یہی کہا ہے، اتحاد ہماری ضرورت ہے. باللہ اتحاد کی بات کریں اسے کوئی انگلیاں اٹھا کے نہیں، دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے. جو کام آپ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی دعوت یہ کیوں نہیں کرتی، یہ کیوں نہیں کرتی، بھائی جو کام دعوت اسلامی نہیں کر پا رہی وہ آپ کریں. آپ کے پاس اس کا حل ہے، آپ کے پاس اس کی تیاری ہے، آپ کریں. ہر محاذ پہ ایک ہی جماعت، ایک ہی بندہ نہیں کھڑا ہوگا، ایک ہی بریگیڈ پورا بارڈر کور نہیں کرتی. تو اس کے دست و بازو بنے، جہاں پر جس شعبے میں یہ کام نہیں کر رہے اس شعبے میں آپ کام کریں. دعوت اسلامی نے سیاست کو اپنا شعبہ نہیں بنایا. سیاست میں اس وقت قائد ملت شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، وہ کام کر رہے تھے، کسی کو ضرورت نہیں تھی، ان کے ساتھ سارے چل رہے. لیکن معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے بھی نہیں تھے، آج ان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ بات پوچھنا چاہے گا پھر وہ مجھے پی ایم کے اندر ان باکس کے اندر مجھ سے پوچھ لیں کہ کچھ لیڈر آج بھی ایسے موجود ہیں جو اس وقت بھی ان کے نہیں تھے اور آج بھی ان کے نہیں ہیں، لیکن ان کے نام پر ہی وہ لیڈری کرتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے مرغی سب کا خیال رکھیے، اور تمام علماء کی عزت ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ہم اپنے سر کے تاج کی عزت کرتے ہیں. لیکن ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اتحاد کی بات کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بات نہ کریں. ان بات کے ساتھ کہ محمد سے وفادار نہیں، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.